روس اور یوکرین کی ممکنہ نیوکلیئر جنگ، ایک تجزیہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازع ایک خطرناک موڑ پر پہنچ چکا ہے، جہاں نیوکلیئر ہتھیاروں کے استعمال کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یوکرین نے حال ہی میں روس کے ایئر فیلڈ پر ڈرونز کے ذریعے حملہ کر کے 40 روسی جنگی جہازوں کو نقصان پہنچایا۔ اس حملے نے روس کو شدید غصے میں مبتلا کر دیا ہے، اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے واضح طور پر کہا ہے کہ یوکرین نے اپنی تباہی کو دعوت دی ہے۔ روس اب ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیاروں کے استعمال کی تیاری کر رہا ہے۔ یوکرین کے حملے کی تفصیلات کے مطابق، یوکرین نے بڑی مہارت سے 1 سال تک اس آپریشن کی منصوبہ بندی کی۔ یوکرینی فورسز نے 16 ٹرکوں کے ذریعے برفانی راستوں سے روس کے اندرونی علاقوں تک رسائی حاصل کی، جن میں ڈرونز اور میزائل چھپے ہوئے تھے۔ ایک خاص مقام پر پہنچ کر یوکرین نے اپنے حملے کا آغاز کیا، جس سے روسی جنگی طیاروں کو بھاری نقصان پہنچا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے بتایا کہ وہ خود اس آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے۔ روس کا رد عمل اور عالمی سیاست۔ روسی صدر پوٹن نے اس حملے کو یوکرین کی جانب سے روس کے خلاف کھیلی جنگ قرار دیا، اور امریکہ، برطانیہ، نیچے اور اسرائیلی ایجنسی موساد کو اس حملے کے پیچھے قرار دیا۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین اکیلا اس طرح کی کارروائی انجام نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے برعکس، یوکرین نے اپنے حملے کو ایک کامیاب دفاعی اقدام قرار دیا اور کہا کہ یہ 1 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ممکنہ عالمی اثرات۔ اگر روس اور یوکرین کے درمیان نیوکلیئر جنگ شروع ہو گئی تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ نیوکلیئر ہتھیاروں کے استعمال سے نہ صرف دونوں ممالک تباہ ہوں گے، بلکہ پورا یورپ اور دیگر خطے بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں لاکھوں جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، اور دنیا ایک خوفناک تباہی کا سامنا کر سکتی ہے۔ یہ تنازع عالمی سیاست میں بھی بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ امریکہ اور نیٹو ممالک یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ چین اور دیگر اتحادی روس کے حق میں ہو سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ سکتی ہے، جو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی ہوگی۔ اسلامی نقطہ نظر۔ بطور مسلمان، یہ وقت ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کا سبق دیتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک جنگوں اور تباہیوں کا بڑھنا ہے، اور موجودہ حالات ہمیں اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اور پوری انسانیت کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ دعا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو نیوکلیئر تباہی سے بچائے، انسانیت کو ہدایت دے، اور ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔